دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے، اور جناب مرحوم دارِ خان صاحب ان کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مرحوم دارِ خان صاحب کو اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائیں، ان کی اور تمام اہل ایمان کی اللہ بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے حال پہ کرم اور رحم فرمائے۔ مجھ سے پیشتر بڑا خوبصورت سا بیان آپ نے میرے بھائی حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب سے سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد آپ کو ہمارے امیر، ہمارے قائد، مبلغ عالم اسلام حضرت علامہ محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ دونوں بڑی ہستیوں کے بڑے خطاب کے درمیان مختصر سے وقت کے لیے بارگاہ غوثیت کا یہ سگے بے ہنر بھی حاضر ہے۔ تھوڑی دیر کچھ درد دل آپ کے دلوں کی دہلیز پر رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، جو نوجوان ہوتا ہے وہ کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قوموں کا سرمایہ پیسے نہیں ہوتے، قوموں کا سرمایہ دولت نہیں ہوتی، قوموں کا سرمایہ زمین اور جائیداد نہیں ہوتی، قوموں کا سرمایہ کسی قوم کا جوان ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان فکری پاکیزگی اور تقوی پرہیزگاری کی منزل کی طرف چل پڑتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کا جوان پاپی ہو جائے، جس قوم کا جوان گنہگار ہو جائے، پھر اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے تھما دیے جاتے ہیں۔ اس قوم کو کہیں پناہ نہیں ملتی، اس قوم کو کوئی پناہ دینے والا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ قوموں کا عروج جوانوں کے کردار پر ہوتا ہے، اور قوموں کا زوال بھی جوانوں کے کردار پر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کل تک مسلمان عروج پر تھا، تو میں کہتا ہوں جب تک مسلمان عروج پر تھا اس قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسے جوان موجود تھے، اس لیے ہماری قوم اس وقت عروج پر تھی۔ آج ہماری قوم زوال کا شکار اس لیے ہے، آج کوئی ہماری باتوں پر توجہ اس لیے نہیں دیتا، آج کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے اس لیے نہیں دیکھتا، آج کوئی ہمیں اہمیت کی نگاہ سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ ہمارا جوان آج صلاح الدین ایوبی کی طرح نہیں، آج ہمارا جوان نور الدین زنگی کی طرح نہیں، آج ہمارا جوان طارق ابن زیاد کی طرح نہیں۔ ہمارے جوانوں کے پاس نہ بے باکی ہے، نہ عزم ہے، نہ فکر فردہ ہے، اللہ اکبر، نہ قوم کے جوانوں کے اندر کردار کا تقدس اور پاکیزگی ہے، بلکہ آج کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ آج کا جوان اللہ اکبر کبھی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا ہے، کبھی شراب کے پیالوں کی طرف بڑھتا ہے، کبھی آوارگی کی طرف بڑھتا ہے۔ وقت ملتا ہے کوئی موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، کوئی اللہ اکبر موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، وقت ملتا ہے کوئی عورتوں پر گندی نظر ڈال رہا ہے، وقت ملتا ہے کوئی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس جوان کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی فکر نہ ہو،
اس جوان کو اپنے مذہب کی فکر کیا ہو سکتی ہے؟ جس جوان کو اپنی بیوی کی فکر نہ ہو، اس کو اپنی قوم کی بچیوں کی فکر کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، کل تک ہمارا جوان کیسا تھا؟ حضرت طارق ابن زیاد جو کہ ایک نومسلم جوان تھا، وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھا، بلکہ ان کے قبیلے نے اسلام قبول کیا تھا، اور بچپن ہی کے اندر اس جوان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، طارق ابن زیاد کو جب پتہ چلتا ہے کہ اندلس کی سرزمین پر کفر جو ہے اپنی تاریکی کے اندر لوگوں کو لے کر کے ڈوب رہا ہے، کفر کے دلدل میں لوگ ڈوبے جا رہے ہیں، تابعین کا دور تھا یا تابعین کا دور تھا، اس وقت طارق ابن زیاد پورے عزم کے ساتھ جب اندلس کے ساحل پر پہنچتے ہیں، دیکھو جوانوں کے اندر فکر کیا تھی، جوانوں کے اندر جذبات کیا تھے۔ اندلس کے ساحل پر پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد جس لشکر کے سپہ سالار تھے، فرمایا ان کشتیوں کو آگ لگا دی جائے، جن کشتیوں میں بیٹھ کر ہم آئے ہیں ان کشتیوں کو آگ لگا دی جائے۔ کسی نے کہا طارق، ہم پردیس میں آئے ہیں، اگر کشتیاں چلا دیں گے واپس کیسے جائیں گے؟ تو طارق نے کہا تھا، واللہ ہم مسلمان ہیں، یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی یا تو یہاں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اس کے دل میں اسلام میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں، تو جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جن کی اوقات نہیں تھی تمہارے دروازے پر کھڑے رہنے کی، آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان آنکھوں میں اتنا پاور کیسے پیدا ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو فلموں سے گندا کیا، سیریلوں سے گندا کیا۔ آج ہمارے جوانوں کے اندر تقدس نہ رہا، پارسائی نہ رہی۔ آپ تقوی کی دولت کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ اللہ کے خوف کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ خشیت ربانی کو سمجھتے کیا ہیں؟ سن لو، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پوری کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ آج اللہ اکبر، مسلمانوں کی حیثیت، آپ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کر دینا، علماء سے بالخصوص معافی کا خاص گزار ہوں۔ کتے بلیوں کی جو اہمیت ہے وہ آج اہمیت مسلمانوں کی نہیں۔ لوگ بلی اور کتوں کو خرید کر لا کر اپنے گھروں کے صوفے پر عزت سے بٹھا رہے ہیں، لیکن اتنی اہمیت بھی آج دنیا میں مسلمانوں کی نہیں رہ گئی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، بہت ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تم ایک کے آگے جھکتے تھے، پوری کائنات تمہارے آگے جھکتی تھی، تم نے ایک کے آگے جھکنا بند کر دیا ہے، اب سب کے آگے جھک رہے ہو۔ دنیا تمہیں اپنے آگے جھکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی تباہی کا مرثیہ لکھنے والوں، اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، جلسوں کے اندر فکر انگیز تقریریں سننے کے بعد بھی ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہی تھی، ہم گناہوں میں ڈوبے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہیں، برائیوں میں ڈوبے تھے، برائیوں میں ڈوبے ہیں، ہم کب نکلیں گے گناہوں سے؟ اللہ اکبر، مغرب جو کچھ ہمیں دے دیتا ہے، اسلام دشمن طاقتیں جو کچھ ہمیں دے دیتی ہے، وہ سب کچھ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے گناہ ہیں، دو گناہ پر میں خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر میری زبان پر پہلی مرتبہ پتہ نہیں کیوں اسی وقت آ گیا، آج جو ہے تقریر میں شروع میں ان کا ذکر آ گیا، مجھے پتا چلا یہ محفل جشن غوث الورا کی بھی ہے، حالانکہ مجھے عنوان دوسرا دیا گیا، لیکن چونکہ محفل میرے مرشد غوث پاک کے نام سے منسوب ہے، ان کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ یہ صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے ڈائریکٹ مرید
تھے، ان کی ابا بھی غوث پاک کے مرید تھے اور یہ بھی غوث پاک کے مرید ہیں۔ بچپنے میں ان کے والد ان کو لے کر کے آئے تھے، غوث پاک سے مرید کرایا اور مرید کرانے کے بعد میرے مرشد حضرت غوث پاک سے فرض کیا، حضور میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے، اس لیے کہ ہم لوگ کرد قوم ہیں، بہادر قوم ہے، ہم لڑنے مارنے والے لوگ ہیں، دعا کر دیجئے میرے بچے کے لیے۔ صلاح الدین کہتے ہیں میرے پیر غوث اعظم نے سب کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، قربان جائے مرشد غوث اعظم کی نگاہ پر سب کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، لیکن جب صلاح الدین کی باری آئی تو اس کا گلا پکڑ کر اس کے گلے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ اس سے وہ کام لے گا کہ قیامت تک اس کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، قیامت تک اس کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے، بیت المقدس فتح کیا، پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن صلاح الدین سے کسی نے کہا صلاح الدین تو نے بڑی جنگیں کی لیکن تیری گردن پر کسی کی تلوار نہ چلی، تو صلاح الدین اٹھ کر کے بیٹھ گئے، فرمایا تلوار کیسے چل سکتی تھی میری گردن پر، کیونکہ میرے مرشد نے میری گردن پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، جس سے اس کو تلوار کیسے کاٹ سکتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں یا تمہیں جس نے حمایت اور جاتے ہاں شیر کو خطرے میں لانا نہیں کتنا۔ ہو سکے تو میرے نام کا نعرہ نہ لگائے، نعرہ رسالت نعرہ حیدری بس اتنا لگا دے کافی ہے۔ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہمارے بھی نام کے نعرے لگے، جس دن ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس دن جو رہیں گے وہ لگا لیں گے، لیکن ابھی ہمارا نعرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس آپ اتنی دعا کر دیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، بس اتنی دعا اپنے لیے بھی کریں اور ہمارے لیے بھی کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسلام دشمن طاقتوں کو جو دھول چٹائی، ٹکنے نہیں دیا اس زمانے میں، تو اس وقت صلاح الدین سے ہارنے کے بعد کہا تھا عیسائیوں نے، بڑے بڑے پادریوں نے، اب ان سے میدان میں مت لڑو، اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ان سے میدان میں مت لڑو، ان سے زمین کے نیچے زیر زمین جنگ کرو، ان کو ہتھیاروں سے نہیں کردار سے مارو، ان کو تلواروں سے نہیں کردار سے مارو۔ کون سا کردار؟ جسے بد کرداری کہتے ہیں، یعنی کیا مسلمانوں میں دو چیزیں ڈال دو، ایک تو ان کو زانی بنا دو، پاپی زانی، عورتوں کا رسیہ بنا دو، اور دوسرا ان کو شرابی بنا دو۔ صلاح الدین ایوبی نے جب یہ ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا تھا ہزاروں میزائل اور تلواریں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا شراب اور شباب مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلواروں کے جب زخم انسان کو لگتے ہیں، غور سے سنو، شکایت کرنے کی میری عادت نہیں ہے، لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرا گلا اس وقت تقریر کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہے۔ ویسے میں کوئی مقرر بھی نہیں، لیکن چونکہ تقریر کے لیے آواز چاہیے، انداز چاہیے، لیکن درد دل کے لیے نہ کسی انداز کی ضرورت ہے نہ آواز کی۔ آپ سمجھ لیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بس اگر آپ سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ ہنومان گڑھ والوں نے بہت اچھی میزبانی کی۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول کہ ہزاروں میزائل
اور ہتھیار اور تلواروں کی ضربیں جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ شراب کا ایک پیالہ اور شباب یعنی حسن کسی عورت کا اس قوم کو برباد کر دیتی۔ کیونکہ جب تلواریں لگتی ہے کسی جوان کو تو اس کا حوصلہ معراج پڑتا ہے، زخم لگتا ہے نا اللہ کی راہ میں۔ اصل میں ہم کو کبھی خراش بھی نہیں ہے اللہ کی راہ میں۔ ان سے پوچھو کہ اللہ کی راہ میں زخمی ہونے کا فائدہ کیا ہے اور کیا لطف آتا ہے۔ میں کوئی کہانی قصہ یا لطیفہ کہنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم نے کبھی خراش نہیں اٹھائی، لیکن دنیا کے کسی لذیذ شربت میں بھی وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہونے میں لذت آتی ہے۔ یہ بات خاص طور پہ تو جیسے جیسے زخم آتے ہیں انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور انسان اگر شہید ہو جائے تو شہادت تو مومن کا مطلوب ہے۔ اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یار کی محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے، جس کو یار کی محبت کا پتہ مل جاتا ہے، جس کو یار کی محبت کی لذت مل جاتی ہے، پھر وہ اللہ اکبر سب سے اپنا دامن بچا کر گوشے تنہائی تلاش کرتا ہے اور یوں گنگنانے لگتا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور جانے جہاں تو بھی بیواش آئی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اسلام۔ سبحان اللہ، مومن شہادت کا مطلوب کو طلب کرنے والا ہے، اور یاد رکھنا سب کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، سب کو دیدار اللہ کا کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ تنہا شہید ہے شہید کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ آنے سے پہلے اسے اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس لیے سب موت کی وقت تکلیف اٹھاتے ہیں، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو شہید ہو تو بڑا مزہ، زخم اٹھائے تو بھی مزہ۔ تو یاد رکھیے صلاح الدین کہتے ہیں کہ تلوار اور میزائلوں کی ہتھیاروں کی تکلیفیں اس قوم کو برباد نہیں کر سکتی، شراب اور شباب۔ پھر اسلام دشمن طاقتوں نے محنت کی کہ مسلم جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو زنا اور شراب کا عادی کیسے بنایا جائے، اس کے لیے فلمیں بنائی گئی، اس کے لیے سیریل بنائے گئے، اس کے لیے ہر ہیرو کو پیش کیا گیا۔ سمجھتے رہنا یہ ہیرو کیوں آئے مارکیٹ میں، خوبصورت ہیرو، خوبصورت ہیروئن کیوں آئی مارکیٹ میں؟ اس لیے کہ لوگ ان سے محبت کریں۔ خوبصورتوں سے محبت کرنا اور ادا والوں سے محبت کرنا، اچھی اداؤں والوں سے محبت کرنا، اچھی بات والوں سے محبت کرنا، یہ انسان کی کمزوری بھی ہے، یہ انسان کی فطرت بھی ہے۔ تو پہلے مارکیٹ میں ہیرو لائے گئے تاکہ تم ان سے پیار کرو، ان کی اداؤں کو دیکھ کر، ان کے الفاظ کو دیکھ کر، ان کے ناچنے گانے کو دیکھ کر، ان کی اسٹائل کو دیکھ کر، اور جب تم ان سے محبت کرو گے تو پھر ان کو پکچروں میں، ان کو سیریلوں میں شراب پلائی جاتی۔ تو جب انسان اپنی پسند کے ہیرو کو دیکھے گا شراب پیتے ہوئے تو وہ بھی شراب پیے گا، اپنے پسند کے ہیرو کو دیکھے گا زنا کرتے ہوئے تو وہ بھی زنا کرے گا، اپنے پسند کے ہیرو کو دیکھے گا کسی لڑکی کو بھگاتے ہوئے تو وہ بھی کسی لڑکی کو بھگائے گا، اپنے پسند کے ہیرو کو دیکھے گا کسی لڑکی سے عشق لڑاتے ہوئے تو وہ بھی عشق لڑائے گا۔ آج ہمارے بچوں کو عشق لڑانے کے لیے، سکھانے کے لیے کوئی مبلغ نہیں آتا، نماز کی دعوت دینے کے لیے مبلغ آتا ہے، لیکن کوئی یہ گندگی سکھانے کے لیے نہیں آتا۔ پھر بچے 16 17 سال کی عمر میں عورتوں کے رسیا کیوں ہو گئے، زنا کے اڈوں پہ جانے والے کیوں ہو گئے، پاپ کے راستے پہ چلنے والے کیوں ہو گئے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری چھوٹی چھوٹی عمر کی وہ بیٹیاں جن کو کنیز فاطمہ کا ٹائٹل بڑا جچتا تھا، یہ لقب ان کو بڑا
फेंक देता था, मगर आज अगर वो लिबास पहन रही है तो हीरोइन के तरीके पर पहन रही है, फिल्मी अदाकारा के तरीके पर पहन रही है। अगर वो अल्लाह अकबर सीरियल के अंदर वो लड़कियों को, जिसको बेचने वाली लड़कियों को, नाचने वाली लड़कियों को अपना आइडियल बना चुकी है, कोई हमारे घर पे बरगलाने नहीं आता, लेकिन अपने अपने घरों में जो फिल्म और टीवी का माहौल दे रखा है, इससे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चियां भी बिगड़ रही है। कुदरत के इल्म में ये बात है क्या कि हुस्न वालों को देखकर इंसान फरेबता होता है। कुदरत के इल्म में ये बात है कि हुस्न को चाहना ये इंसानों की कमजोरी है। उससे ज्यादा फितरत इंसानी को कौन जान सकता था कि उसने तो फितरत को भी पैदा किया और उसने तो इंसान को भी पैदा किया। तो ऐ इंसानों, तुम खूबसूरत लोगों को देखकर अपनी ईमान का सौदा न कर बैठो। ऐ इंसानों, तुम हसीनों को देखकर अपना ईमान न बेच बैठो। ऐ इंसानों, तुम और आवारा हसीनों को देखकर बिगड़ न जाओ, इस्लाम से रिश्ता न तोड़ लो। तो अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम को इतना खूबसूरत बना करके भेजा कि कायनात में कोई इंसान उन जैसा हो ही नहीं सकता। हुस्न कितना खूबसूरत था, कितना खूबसूरत था, कितना लोग कहते हैं फिल्म वाले से लेकर अदीबों तक, अदीबों से लेकर खतीबों तक, खतीबों से लेकर मुकर्रिरों तक अनुमान करवा लो, मेरे नबी का हुस्न सुन लो। सब कहते हैं यूसुफ बड़े खूबसूरत थे, यूसुफ बड़े खूबसूरत थे, यूसुफ बड़े खूबसूरत थे। मैंने कहा कि सच्ची कसम यूसुफ बिल्कुल खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जब वो खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता हुआ नजर आता था। यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि भूखा देखता था तो भूख मिट जाती थी, प्यासा देखता था तो प्यास मिट जाती थी। लेकिन सुनो, जब यूसुफ को किसी ने देखा, जब यूसुफ को किसी ने देखा, तवज्जो करें, जब यूसुफ को किसी ने देखा तो यूसुफ के देखने वालों की उंगलियां कट गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वालों की उंगलियां कट गई, काटी गई नहीं, कट गई। मैं राजस्थान में हिंदी बोलने वालों के दरमियान ये तर्जमानी कर रहा हूं इमाम इश्क व मोहब्बत की। काटी नहीं, कट गई। हुस्न यूसुफ को देखते, हुस्न यूसुफ को देखते, हुस्न यूसुफ को देखकर उंगलियां टुकड़े हो जाती है। हुस्न यूसुफ को देखते उंगलियां टुकड़े हो जाती है। हुस्न यूसुफ को देखते उंगलियां टुकड़े हो जाती है। लेकिन मेरा आका ऐसा हुस्न का मालिक है, उनकी उंगली को देखते चार के टुकड़े मोहब्बत बना के कलम तोड़ देता। सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ को देखते उंगलियां टुकड़े हो गई। उनके हुस्न को नहीं, उनके हुस्न को नहीं, उनकी उंगली को देख के चांद टुकड़े हो, चांद टुकड़े हो गया। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, काटी नहीं, कटी। हुस्न यूसुफ पे कटी। मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। हनुमानगढ़ वालों, मेरी बात समझ में आती है? पंजाबी बोलने वाले पंजाबी जो ख्याल करते हैं उनके दरमियान मैं क्या ख्याल कर पाऊंगा? आप लेकिन याद रखें, ज़बान कोई भी हो लेकिन जज्बा हर आशिक के रसूल का वही है। तो यहाँ बैठने वाले के जज्बात है, वहाँ बैठने वाले आपके मेरे जज्बात अलग नहीं। लेकिन सुन लो, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटी नहीं, कटी। कटी मतलब नहीं चाह रहे थे फिर भी कटी। मेरी आदत थी कि मैं इस पे मेहनत करूं कि बोलो सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहूंगा, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि आप नबी के नाम पे कहते कि चुप रहते, इसलिए कि जिक्र मुस्तफा ऐसे थोड़ी सुना जाता है। और राजस्थान वाले तो बड़े मजबूत लोग होते हैं, पत्थरों के दरमियान रहने वाले। गरीब नवाज के पड़ोसी हो, तुम ना बोलोगे तो
مصر والے تو ہوتے ہی دیوانے، بے شک بے شک کہاں کٹی؟ یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پسند آتا ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی گھال کی ہو تو بتاؤ۔ مجھے پنجابی نہیں آتی، لیکن پنجاب میں آ کر کے میں بھی سوچتا ہوں نا کہ ذرا سا آپ کی طرح گھال کر کچھ آتے جاتے رہیں گے تو سیکھ لیں گے۔ 14ویں صدی میں مصر یوسف میں کٹی، اس طرح کی بات کرنے والا کون ہے کوئی ایسا شاعر تو لا کے بتاؤ؟ کہاں؟ کاٹی نہیں کٹی، کہاں؟ مصر میں۔ مصر والے تو دیوانی ہوتے، کس کی کٹی مگر؟ انگشتے زنا۔ اچھا کٹا کیا؟ انگلیاں کیا؟ انگلیاں۔ اس نے یوسف کی توہین نہیں کرتا، ہمارے یہاں تو کسی بھی نبی کی ادنا توہین کفر ہے، لیکن انگلیاں تو پیاز کاٹتے ہوئے بھی کٹ جاتی ہیں، انگلیاں تو پیاز کاٹتے ہوئے کٹ جاتی ہیں، حالانکہ وہ لوگ بھی لیمو ہی کاٹ رہے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس نے یوسف کی توہین کرنے والا، میرا مسلک ادب ہے، مسلک عشق و محبت ہے، الدین کلہ ادب۔ اور ہم تو نبی کے گستاخ کو مسلمان کیا حلالی بھی نہیں مانتے، ہم کہتے جو نبی کی گستاخی کرے وہ اپنا نسب خود بیان کرتا ہے کہ کس کتے بلی کی اولاد ہے، ورنہ اگر جو حلالی خون رکھتا ہے وہ کافر ہو کر بھی نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں امین القادری منبر کا خیال کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو نبی کا خیال نہیں کرتا پھر اس کے لیے صدیق اکبر کی بولی یہی ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے جو بولی بولی ہے، میں بخاری کا وہ پڑھنا پیش کروں، ہے کوئی شریف اس کا ترجمہ کر کے بتا دے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی شرافت صدیق اکبر کے قدموں میں تھی، آج کسی کے تخت و تاج کو بھی وہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ صدیق اکبر کوئی معمولی آدمی نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی صدیق۔ کون صدیق؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید لوگ ابو بکر کو کیا مانتے ہیں، علی کی اولاد ابو بکر کو کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم اولاد کی بات کرتے ہو، ہم اولاد ہونے کی بنیاد پر اپنے باپ کی عقیدے سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ آپ پوچھتے ہو سیدوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ چوچا کے سید نے ایسی آواز لگائی کہ قیامت تک کسی کو اپنی طرف سے بولنا نہ پڑے، دو مصرے پڑھ دے سب کی طرف سے بات ہو جائے۔ میرا مرشد حضور محمد اعظم کے چوچوی کہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہو ابو بکر کیا ہے؟ علی کی اولاد ہو کر بھی فخر سے کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت میں وہ جامع ہے، نبوت کے سہارے۔ کسی غیر سید نے ایسی بات کہی ہو تو بتاؤ، ہر فضیلت کے وہ، ہر فضیلت کے وہ چاہیے۔ اچھا ہر فضیلت سے متصف نہیں کہا، فضیلت سے متصف ہونا اور ہے اور فضیلت سے جامع ہونا اور ہے۔ ہم صرف ابو بکر کو فضیلت والا نہیں مانتے، ہر فضیلت کا جامع مانتے ہیں، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، نبوت کے سوا۔ اور رہی بات دوسرے اصحاب کی، ہم ایک دو کی بات نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں، چاہے ہمیں لوگ گالیاں دیں یا جو کہیں، ہم کہتے ہیں ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، جملے پہ غور کرنا، انمان کروا لو، ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ ناخوش۔ اگر حضور کا صحابی جنتی نہیں ہوگا تو یہ جنتی ہوگا۔ تو ہم بات بلکہ
لوگ کہتے ہیں کیا بات کی؟ میں نے کہا اصحاب کہف کے کتے کو جنتی مان لیا، اصحاب کہف کے کتے کو جنتی مان لیا، وہ کتا دل نبی کے صحابہ پہ بھونکتے ہو کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ میں نے کہا جو اپنا ایمان بچانے چلے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کی چوکھٹ پہ جو وفا سے بیٹھے، جب وہ جنت میں جاتا ہے تو جو جان ایمان ہو اس سے وفا کرنے والوں کو جنت نہ ملے گی تو جنت ملنا بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اللہ نے اس پر جہنم کیا حرام فرمایا۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں، بات نکل آئی تو میں نے کہہ دی۔ عرض یہ کر رہا تھا حسن یوسف پہ کاٹی نہیں، توجہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دو بہترین بیانوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کڑی، جیسے دو سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے ایک باریک سا پیتل کا تار بیچ میں لایا جاتا ہے تاکہ جوڑ لیں، بس ایسی بات اپنی ہے۔ حضرت آئیں گے بات ختم ہوگی، لیکن سنیے حسن یوسف پہ کٹی نہیں کٹی کیا؟ مصر میں انگشت عورتوں کی انگلیاں، مصر میں عورتوں کی انگلیاں کاٹی نہیں کٹ گئی، کس پر؟ حسن یوسف پر۔ ٹھیک، مصر والے تو دیوانے ہوتے، وہ تو کٹتے کاٹتے رہتے حسن پر، لیکن اب اپنے محبوب کا بھی ذکر سنو۔ سر کٹاتے ہیں، سر کٹتے نہیں ہیں، سر کٹاتے ہیں، وہاں انگلیاں، یہاں سر، وہاں عورتیں، یہاں مرد، وہاں مصر، یہاں عرب، اس لیے کہ عرب والے دیوانے نہیں ہوتے، عرب والے تو کٹر پتھر مارنے والے ہوتے ہیں، دیوانوں سے انگلیاں چٹا لینا یہ حسن یوسف کا کمال ہے۔ نفرت والی زمین پر اپنے عشق کا پودا اس طرح لگانا کہ وہاں حسن پر کٹ رہے تھے، یہاں نام پر سر کٹا رہے ہیں۔ مصر میں انگشت زمان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ اب پتا چلا ہیروں کو اس لیے لایا گیا تاکہ تم اس سے پیار کرو، پھر وہ ناچے تو تم بھی ناچو، وہ شراب پیے تو تم بھی شراب پیو، وہ لڑکی بگائے تو تم بھی بگاؤ، وہ زنا کرے تو تم بھی زنا کرو، وہ ماں باپ کے ساتھ غداری کرے تو تم بھی کرو۔ تو میرے اللہ نے پہلے ہی اتنا خوبصورت محبوب دے دیا، اے نادان ہیروں کی طرف نہ جانا، میرے محبوب کی طرف رہنا۔ اس لیے کہ آپ کو بتاؤں، جاؤ تجربہ کر کے دیکھ لینا، کسی ہیرو سے کتنا ہی پیار کرو، اس کے دروازے پہ جاؤ گے اس کا کتا بھونک بھونک کر بھگا دے گا، اگر کتا سویا ہو تو گیٹ کیپر بھگا دے گا، گیٹ کیپر نے کچھ رعایت کر لی، اور اگر ہیرو صاحب مل بھی گئے آپ کہیں گے ایک سیلفی، تو منہ ٹیڑھا کر کے دوسری طرف ہاتھ رکھ کر کے ایک سیلفی نکالے گا، گلاس پر پانی کو بھی نہیں پوچھے گا۔ یہ تمہارا ہیرو جس کے نام پہ پٹی پینٹ پہن رہے ہو، جس کے لیے گاڑیاں مڑا مڑا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو، ہنسنے کی بات نہیں، یہ کسی کا درد دل ہے، یہ کسی کا درد دل ہے، جس کے لیے آپ نے پھٹے کپڑے پہنے۔ ایک دور تھا جس دور میں پھٹے کپڑے پہننا لوگ عیب سمجھتے تھے، اگر کوئی غریبی کی وجہ سے کپڑا پھٹا پہنتا تھا تو وہ بار بار ہاتھ رکھ کر کے پھٹے ہوئے کپڑے کو چھپاتا تھا، لیکن آپ اور ہم ہیروں کے عشق میں اتنے اندھے ہوئے ہیں کہ ہم مالدار ہو کر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ان کے عشق میں۔ عشق کیا نہ کرائے، محبت کیا نہ کرائے، یہی نا ان کے لیے داڑیاں مڑائی ان جیسا چہرہ بنانے کے لیے، ان کی طرح بوٹ پہنے، ان کی طرح جوتے پہنے، ان کی طرح کپڑے پہنے، ان کی طرح باتیں کی، ان کی طرح مسکرایا، لیکن ملنے گئے تو اس نے کوئی لفٹ بھی نہیں دی، کوئی حیثیت بھی نہیں دی۔ یہ وہ ہے جس سے ہم نے پیار کیا، اور جس کی پیار کی دعوت دینے کے لیے ہم آئے ہیں وہ آمینہ کا لال ہمارے پیدا ہونے سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے مغفرت کی رات رات پر دعا کرتے رہے،
اپنے بچوں کی وہ فکر نہ کی جو اپنی امت کی فکر کی، اپنی جان کی وہ فکر نہیں کی جو اپنی امت کی اللہ کو دیکھ کر بھی، اللہ کو دیکھ کر بھی جو ہمیں نہیں بھولا، اللہ کو دیکھ کر بھی جو ہمیں نہیں بھولا۔ آپ اگر غور کر سکتے ہیں تو اس کو محسوس کرنا، حالانکہ میرا عنوان آج یہ بھی نہیں تھا، لیکن بات نکل آ رہی ہے، اللہ جو کہلوانا چاہے۔ اللہ کو دیکھ کر، آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، عشق والے لوگ ہیں، اللہ کو دیکھنا کیا چیز ہے؟ آپ سوچو تو صحیح، جو اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا۔ پتہ ہے کیا ہے؟ صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک دن سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ عذرا عالمہ خیر معلمہ ام ابیہا ملکہ فردوس بری بدعِ مصطفیٰ جان احمد کی راحت ام الحسنین بنت محمد رسول اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک بار اپنے بابا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بابا جان آپ معراج پر گئے، آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی، اللہ نے بتایا اتنا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی، جو باتیں کرنی تھی کر لی، جو کہنا تھا کہہ دیا، جو سنانا تھا سنا دیا، سب ہو گیا۔ آقا اللہ نے تو جو کہنا تھا کہا، آپ نے بھی جو کہنا تھا کہا، لیکن نہ اللہ بتاتا ہے نہ آپ بتاتے ہیں، باتیں کیا ہوئی؟ بابا جان کچھ تو بتائے نا، آخر اللہ سے باتیں کیا کی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، میری بیٹی، میری لگتے جگر، چونکہ تم نے پوچھا ہے اس لیے میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن سب نہیں بتاتا، اللہ کا راز ہے، سب نہیں بتاتا، بس ایک بات میری بیٹی تم کو بتاتا ہوں۔ کیا؟ جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا، جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا، قاب قوسین کی حدوں میں پہنچا، تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، بابا جان آپ نے کیا کیا مانگا، بابا جان آپ نے کیا کیا مانگا؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں، بیٹی میرا اللہ مجھے جب جب کہتا، جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ مجھ سے کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی بات کہتا، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا، مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے کیا مانگتا ہے، لیکن میں 70,000 مرتبہ ایک ہی بات کہتا تھا، مولا میری امت کو بخش دے۔ جب میں نے یہ کہا بخش دے بخش دے بخش دے، تو مجھ سے کہا محبوب آج تجھے بلایا اس لیے ہے، محبوب آج تجھے بلایا اس لیے ہے کہ تیرے ساتھ وعدہ کروں کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن تیرے امتی کا عمل نہیں دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو جنت میں داخل، تو جس کو چاہے گا پیارے، تو جس کو چاہے گا، تو جس کو چاہے گا، جس کو چاہے میں اس کو جنت۔ اب ہم خوش ہوئے، حضور تو ہمیں چاہیں گے، لیکن ایک بات اب میں اختتام پر پہنچاتے پہنچاتے کہہ دوں، شراب کے پیالے حلق میں اڈیل کر نشہ کرو گے تو حضور ہمیں چاہیں گے؟ تاش کے پتے ہاتھ میں لے کر تاش کے پتے کھیلو گے، موبائل پر رمی کھیلو گے، جنگلی رمی کھیلو گے، جوا کھیلو گے، حضور چاہیں گے؟ آؤ ذرا حدیث سن لو،
فرمایا امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے، جوا، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے۔ سور سمجھتے ہو نا مسلمانوں؟ خنزیر، سور، جس کا نام سن کر بھی بال کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن پر کانٹے آتے ہیں۔ ہر مسلمان سور سے نفرت کرتا ہے، لیکن سور سے نفرت کرنے والوں، خنزیر سے نفرت کرنے والوں، کیا حدیث پاک آپ کو ہمیں بیدار نہیں کرتی؟ حدیث پاک ہمیں جھنجھوڑتی نہیں؟ امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، ہاں ہاں، دولت کی لالچ میں کھیل لو، دولت کی لالچ میں جو چاہے کرنا ہے کر لو، کون کیا کر لے گا تمہارا؟ سن لو، کوئی کچھ کرے نہ کرے، بیچارہ مولوی تو جمعہ میں صرف تقریر کر سکتا ہے، وہ تھوڑی تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ بیچارہ مولوی جلسے میں تمہیں نصیحت کر سکتا ہے، وہ تمہارا کر سکتا ہے۔ جمہوری ملکوں میں رہتے ہو، لیکن یاد رکھنا ملک جمہوری ہے، مذہب جمہوری نہیں ہے۔ مذہب اللہ کے قانون کا نام ہے، مذہب مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کا نام ہے۔ سن لو، جوا کھیلنے والوں، مال کی لالچ میں، گیم کے نام پہ جوا کھیلنے والوں، رمی کے نام پہ جوا کھیلنے والوں کا شارٹ کٹ، تھوڑے سے وقت میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے لیے کبھی لاٹری، کبھی گیم، کبھی جوا، کبھی یہ، کبھی وہ کھیل کے حرام مال کمانے والوں، امام غزالی فرما رہے ہیں قیامت کے دن جوا کھیلنے والے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ سنو، ابھی علماء آئے، سادات کرام ہے، نائب رسول آل رسول، جلسہ ختم ہوگا، آپ کی تمنا کیا ہوگی؟ مسافہ، مسافہ۔ ارے آل رسول